السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک اس ملک پہ رحم کرے, اس امت پہ رحم کرے. تو آج کا ٹاپک جو میں نے بتایا تھا وہ شروع کرتے ہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہیں اصل میں نفس ہے کیا. نفس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نفس کیا چیز ہے. اصل میں ہم نے نفس جو ہے صرف اس کے لفظ سنے ہیں, کسی سے سنے ہیں یا کہیں پڑھا ہے کہ نفس ایک چیز ہوتی ہے جس کو ٹھیک کر لیا جائے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے, یا نفس سے لڑنا, جہاد کرنا, مطلب ایسی کئی طرح کی باتیں آپ نے نفس کے بارے میں سنی ہوں گی. تو آج میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں نفس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ نفس اصل میں ہے کیا چیز. تو یہ آگے اسی نفس کی اور انسان کی جو تخلیق ہے اسی بارے میں یہ بات میری چلے گی. اسی بارے میں انشاءاللہ بات کروں گا آگے بھی. تو امید ہے میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا, تو انشاءاللہ تعالی جیسے مجھے آسان الفاظ میں سمجھ آئی ہے ویسے ہی آپ کو بھی آئے گی, کیونکہ ان چیزوں پہ ہم نے پہلے کبھی غور کیا نہیں ہے. تو غور انسان تب بھی کرتا ہے جب اس کے سامنے کوئی چیز آتی ہے. تو جو چیز سامنے آئی نہ, یا دیکھنے کو یا سننے کو ملے نہ, اس پہ غور کیا کریں گے آپ. تو میری کوشش یہ ہے کہ اس چیز کو انسان کے سامنے لایا جائے, آپ لوگوں کے سامنے لایا جائے. تو جو نہیں جانتے یا بدلنا چاہتے ہیں یا بدل سکتے ہیں خود کو, وہ اس سے مدد لے کے انشاءاللہ اپنی زندگی کا, ان کی زندگی کا خود سے ہی نظریہ ہی چینج ہو جائے گا. تو یہ مجھے یقین بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ایمان انسان کو دیا ہے نا, وہ یقین, اس یقین کے بھروسے بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب مجھے یہ چیزیں سمجھ آئی ہیں تو پھر انشاءاللہ میرے جیسے کئی بھائیوں اور بہنوں کو سمجھ آئیں گی. تو آؤ میں آج اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں. تو میں کون ہوں, خودی کیا ہے اور نفس کیا ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اپنی پہچان کے لیے جب ہم قرآن سے مدد لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا انسان کے بارے میں. انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان پیدا کیا, اس کا دشمن جو ہے وہ شیطان پیدا کیا. تو پھر میں نے انسان کے لیے نفس پیدا کیا ہے, اور نفس ہی ہے جو میں نے اپنا سب سے بڑا دشمن پیدا کیا. تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اس بات کو غور سے سمجھا جائے نا, تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ شیطان سے بڑا دشمن جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ نفس ہے جو انسان کے اندر ہے. تو نفس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا شیطان سے بڑا دشمن کہا ہے. تو قرآن پاک میں بھی نفس کے بارے میں یا نفس کے تزکیے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے. تو تزکیہ تب ہی کیا جا سکتا ہے جب آپ کسی کی چیز کے بارے میں یا نفس کے بارے میں جان لیں گے کہ نفس آخر ہے کیا, اس کے فعال کیا ہیں, تبھی آپ کے پاس, تبھی ہم اس قابل بھی ہو سکیں گے کہ نفس کے سے لڑ سکیں یا نفس کو پاک کر سکیں یا اس کی تربیت کر سکیں. تو آئیں نفس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بنیادی طور پہ نفس کے 3 حصے ہیں. ایک ہے جسم, باڈی, اور ایک ہے 5 سینسز, حواس خمسہ جسے کہا جاتا ہے, اور ایک ہے مائنڈ, ذہن. یہ نفس کے یا انسان کے 3 حصے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم انہیں ایک ترتیب کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ایکسپیریمنٹ کرنے کی یا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نفس اصل میں ہے کیا. تو جسم جو ہے وہ ایک رونمائی ہے, باڈی اپیرنس ہے. باڈی جو ہے وہ ایک اپیرنس ہے. ہم جاندار کا وجود اس کے
جسم کے ساتھ ہے، ہر جاندار کا جو وجود ہے نا وہ اس کے جسم کے ساتھ ہے۔ جسم واحد ایک سنگولر سیل سے بنا ہے، تو ایک حیاتیاتی مادہ ہے۔ حواس خمسہ جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتے، سینسز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ دماغ کا کام کر رہا ہے، جسم کی اپنی حیثیت ایک مردہ شے ہے، ٹھیک ہے۔ تو جسم کی جو اپنی حیثیت ہے وہ ایک مردہ چیز کی طرح کی ہے۔ جسم کا براہ راست عقل سے یا ذہن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جسم حیوانی اور انسانی جسم کی دو خصلتیں ہیں یا خاصیتیں ہیں کہ سروائیو کرنا اور نسل افزائش نسل، ریپروڈکشن جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ انسانی جسم کی جو ہے دو چیزیں ہیں، جو خصلتیں ہیں یا آپ جو بھی انہیں کہہ لیں، کہ سروائیو کرنا اور ریپروڈکشن کرنا، اپنی نسل کو آگے بڑھانا۔ جسم صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے، جو اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے ریپروڈکشن میں دلچسپی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کسی شے سے اور کسی بھی چیز سے، جسم کو ہے جو باڈی، ہماری جو باڈی ہے، اسے اور کسی بھی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ انسانی جسم جو ہے وہ اپنی بناوٹ اور نفاست کے اعتبار سے تمام حیواناتی اجسام میں اعلیٰ وجود جو رکھتا ہے۔ جو انسانی جسم ہے نا، یہ اس کا اعلیٰ وجود ہے۔ یہ ایک بہت ہی نہ سمجھ آنے والا راز ہے۔ انسان کو کوشش میں تو لگا ہوا ہے، لیکن یہ تعلیم جو ہے یہ تا قیامت جاری رہے گی۔ لیکن ایک اٹل حقیقت یہ بھی ہے بنیادی طور پر، انسانی جسم اور حیوانی جسم جو ہے وہ حیاتیاتی اعتبار سے ان دونوں میں کوئی چیز مطلب ڈفرینٹ نہیں ہے، یہ فرق نہیں رکھتے آپس میں، ایک انسان کا جسم اور ایک حیوان کا جسم۔ تو زندگی ایک سرشست ہے نا، بذات خود یہ ایک زندگی ہے، اور اس دنیا میں بچنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے خوراک چاہیے جسم کو، اور یہی اس کی پہلی ترجیح بھی ہے، خوراک، فوڈ۔ یہ جسم کی جو ہے وہ سب سے پہلی پرائورٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھوک مٹانے کے لیے یہ جو ہے نا ابدی انٹرنل کرنا چاہتا ہے، خود کو لازوال ہونا چاہتا ہے، اس لیے یہ جو ہے نا اس کے پاس یہ ایک ہی راستہ بچتا ہے نا، یہ جنسی عمل کے ذریعے، یا وہ لفظ استعمال نہیں کرتا میں، جنسی عمل کے ذریعے ہی خود کی ریپروڈکشن کر رہا ہے، افزائش کر رہا ہے، نسل کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اس کے پاس واحد ایک یہی راستہ بچتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے وہ اپنی نسل کو بڑھا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس کو کسی لذت، اور اس کا کوئی کام بھی نہیں ہے نا، اور اس کو کسی لذت کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، اور لذت باڈی کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ جو پلیئر ہے نا وہ باڈی کا حصہ نہیں ہے، وہ ذہن کا حصہ ہے، وہ ہمارے مائنڈ کا حصہ ہے۔ جسم جو ہے یہ صرف آگے بڑھانا چاہتا ہے خود کو، تاکہ جو یہ ہے نا اپنی زندگی کو قائم رکھ سکے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ قائم رہ سکے، زندہ رہ سکے۔ اس کی اتنی سی عقل ہے، اور اتنا ہی اس کا مقصد ہے، یا اس کا مقدر بھی اتنا ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ تو انسانی جسم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اس دنیا میں انسان کو جو جسم دیا گیا ہے یا عطا کیا گیا ہے، وہ ایک لباس کے طور پہ عطا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لباس انسان کا ایسا بھی ہے جو اس کا اپنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان کو زمین کے ذریعے عطا کیا گیا ہے، انسان کو اس زمین کے ذریعے عطا کیا گیا ہے، جو موت کے وقت اس زمین کو دوبارہ سونپ بھی دیا جاتا ہے، لوٹا دیا جاتا ہے جسم کو، جیسے کوئی اوزار لے کے واپس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
اس طرح مٹی کا وجود مٹی میں واپس چلا جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، مٹی میں جو ہے مٹی مل جاتی ہے۔ جسم جو ہے یا باڈی جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، ٹھیک ہے، اسے یہ علم نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا مردہ ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اگزامپل دیتے ہیں کہ جو آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے، جیسے مجھے سمجھ آئی۔ ایک انسان کو لے لیں، فرض کریں ایک انسان ہے، اسے بینچ پہ لٹا دیں اور اس کے لٹا کر اس سے پوچھیں، اس کا نام پوچھیں، اس کے بیوی بچے، کاروبار، گھر، یہ معلومات اس سے پوچھیں، اور اس سے پوچھیں کہ تم کون ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے 2 بازو کاٹ کے پھر اس سے یہی سوال کیا جائے کہ تم کون ہو، تمہارا گھر، تمہارا بیوی بچے، یہ سب کچھ، یہ دوبارہ آپ اس سے پوچھیں تو اس کا جواب جو ہے وہ پہلے والا ہی ہوگا، وہ چینج نہیں ہوگا۔ اس کی جو پہچان اس نے آپ کو اپنی پہلے بتا دی ہے، یا جیسے میرا نام ذیشان ہے تو وہ ذیشان ہی رہے گا۔ جو یہ 2 بازو اتار دیں گے آپ میرے تو میرا نام ذیشان ہی رہے گا۔ پھر 2 ٹانگیں اتار دیں، 2 ٹانگیں کاٹ دیں تو پھر آپ مجھ سے وہی سوال کریں کہ میں کون ہوں، یا میری بیوی بچے یا کاروبار کے بارے میں پوچھیں گے تو میرا جواب چینج نہیں ہوگا، وہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے سمجھ ہمیں یہ آتی ہے کہ جسم جو ہے نا وہ ایک شخصیت کا حصہ ضرور ہے، لیکن ایک مکمل شخصیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حصہ اسے ہم مان سکتے ہیں، لیکن ایک شخص یا انسان اس کو مکمل ہم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کون ہے وہ جو جسم سے ماورا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے یا حقیقتاً دیکھتے ہیں ہم، وہ کون ہے، اسے سمجھنا ہے ہمیں کہ کیا چیز ہے یہ، ٹھیک ہے۔ باڈی ایک الگ چیز ہے اور ذہن ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے میں آپ کو اس کی دوسری ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ دوسرا حصہ اس کا آگے بتاتا ہوں، کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے تو پھر مجھے اپلوڈ کرنے میں پتہ نہیں مسئلہ ہوتا ہے۔ اصل میں مجھے اس کا تھوڑے زیادہ آئیڈیا بھی نہیں ہے مجھے کہ یہ کیسے چلتا ہے چینل وغیرہ یا لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا وہ بھی کہ اس کو کیسے مینٹین رکھنا ہے۔ تو اللہ کرے گا، کیونکہ اللہ کا کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہی بہتری کرے گا۔ تو اگلے حصے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جسم کا تعارف تھوڑا سا پھر کرتے ہیں، اور ایسا حواس جو سینسز ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔